عبادت، ریاضت، مجاہدہ، یہ الفاظ آپ نے بہت زیادہ عوام میں سنے ہوں گے۔ چونکہ یہ تین چیزیں، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تقوی، پرہیزگاری، یہ شعار ہیں، یہ اللہ والوں کے زیور ہیں، یہ اللہ والوں کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ کیونکہ ان کی زندگی کو جب آپ دیکھیں گے تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے یہ وہ راستے ہیں جن سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے ایک بندے کو۔ ہم آپ ایک عام انسان ہیں، ایک عام امتی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ہمارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ ہم کو حرام سے بچنا ہے اور حلال کاموں کو کرنا ہے۔ جس چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جانا ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا اسے کرنا ہے۔ جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جانا ہے۔ قرآن میں یا حدیث میں اللہ نے یا اس کے رسول نے ہم کو جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا اسے کرنا ہے۔ لیکن جب آپ ولی اللہ کی زندگی میں جاتے ہیں تو جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے کرنے کے لیے، ان چیزوں سے بھی وہ اپنی ذات کو، اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں لذت دار کھانا جو حلال ہو، کوئی منائی نہیں، جتنا چاہیں کھا سکتے ہیں، کتنا بھی کھا سکتے ہیں، کوئی بھی حلال کھانا ہم چاہے جتنا چاہے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی زندگی کو آپ دیکھیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ لذت دار چیزوں سے، وہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچاتے ہیں جو چیز ان کے دل میں جس چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ میں نے غوث پاک کے والد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا لقب جنگی دوست تھا۔ وجہ کیا تھی کہ آپ دوست فرماتے تھے، آپ دوستی رکھتے تھے کس چیز سے؟ اپنے نفس سے جہاد کو، اپنے خواہشات سے جہاد سے آپ کیا کرتے تھے؟ آپ اپنی خواہشات، اپنی نفس سے جنگ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے صحابہ کے ساتھ۔ جیسے ہی بستی نظر آنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اب ہم ایک بڑی جنگ سے کدھر کی طرف؟ اب ہم ایک چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے صحابہ، اب ہم ایک چھوٹی جنگ سے کدھر جا رہے ہیں؟ بڑی جنگ کی طرف۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تو ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اب تو ہم آرام کی زندگی جئیں گے۔ جنگ کے میدان میں تو نہ سونے کو بستر تھا، دشمن کا ہر وقت حملے کا خطرہ رہتا تھا، اور اب تو ہم اپنے گھر جائیں گے، اب تو ہم اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں رہیں گے، اب تو آرام اور سکون کا وقت ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہم بڑی جنگ سے ایک چھوٹی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فرمایا ہاں، کیونکہ اب ہم جہاں جا رہے ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف جو جا رہے ہیں، پہلے ہمارا دشمن ہمیں نظر آ رہا تھا، اب ہمارا دشمن وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آئے گا، یعنی شیطان۔ اب ہماری جنگ ہماری نفس سے ہوگی، ہماری خواہشات سے ہوگی۔ تو حضور نے نفس سے، خواہشات سے، اپنی تمام تر چیزوں سے جو دل کے اندر ابھرتی ہیں، یا ناجائز حرام کام سے بچنے کو، ان تمام تر چیزوں کو افضل جنگ کہا ہے، جو اپنے آپ سے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا، اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچانا، اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، اپنے ذریعے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، اپنے ذریعے لوگوں کو فیض پہنچانا، لوگ نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اس پہ صبر کرنا، یہ تمام تر چیزیں کیا ہے؟ اپنے آپ سے ایک جنگ ہوتی۔ شیطان ابھارتا ہے، اس نے تمہیں نقصان پہنچایا، تم بھی اسے نقصان پہنچاؤ۔ اس نے تمہاری غیبت کی، تم بھی اس کی غیبت کرو۔ اس نے تمہارے اوپر بہتان لگایا، تم بھی اس پہ بہتان لگاؤ۔ اس نے تمہارے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا، تم بھی اس سے دشمنی نکالو۔ اس نے تمہیں مارا، تم بھی اسے مارو۔ اس نے تمہیں گالی دیا، تم بھی اسے گالی دو۔ تو ان سب چیزوں سے جو اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ بھی اپنے آپ میں جنگ ہوتی ہے، اپنے آپ سے جنگ ہوتی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں نفس کو قابو میں کرنا،
اسی کو کہتے ہیں مجاہدہ. یہ اللہ والے ایسے اللہ کی قربت کو نہیں حاصل کر لیتے. جو چیزیں ہمارے اوپر جائز ہیں کہ اگر کسی نے آپ پہ حملہ کیا، کسی نے آپ کو مارا، تو آپ بھی اس پہ حملہ کر سکتے ہیں، جائز ہے یہ. اس کو مار سکتے ہیں، جائز ہے یہ. اسلام میں قصاص بھی ہے کہ کسی نے آپ کے گھر میں کسی کو قتل کیا تو آپ اس کو قتل کریں، یہ قصاص کہلاتا ہے. لیکن نہیں، قصاص کی جو بات ہے یہ ہر مسلمان کے لیے جائز ہے. لیکن حضرت علی کا قول دیکھیے، حضرت علی کا فعل دیکھیے کہ ان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ وہ جنگ لڑ رہے تھے اور ایک دشمن کے سپاہی کے سینے پہ آپ جا کے بیٹھ گئے اور اس کے اوپر حملہ کرنے ہی جا رہے تھے، اس کو ختم کرنے ہی جا رہے تھے کہ اس نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا. جب اس نے تھوک دیا تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ اے علی، تم تو مجھے قتل کر سکتے تھے، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ فرماتے پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے پکڑے تھا، پہلے میں تم سے جنگ اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن جس وقت تم نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو میرا نفس طیش میں آیا، اور اب میں اگر تمہیں مارتا تو اپنی خواہش کی وجہ سے مارتا، اپنی نفس کی وجہ. اس لیے تو نے مجھے نقصان پہنچایا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. تو لوگ آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ پھر بھی انہیں معاف کرتے ہیں. حضور کی زندگی نہیں دیکھی؟ جو بڑھیا آپ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، جب ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اور تشریف لے جا کے آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ ماں، آج تو نے مجھ کو کوڑا نہیں پھینکا. تو جب اس نے حضور کا یہ عمل دیکھا تو اسی وقت کیا ہوا، اسی وقت آپ نے، اس بڑھیا نے توبہ کی اور الحمدللہ مسلمان ہو گئی. اسی طریقے سے آپ طائف گئے تھے اور طائف میں لوگوں نے آپ کو بڑا پریشان کیا، بڑے پتھر برسائے آپ کے اوپر، یہاں تک کہ آپ کے پیر مبارک سے خون تک نکلنے لگا. یہاں تک کہ یہ عالم دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان پہاڑیوں کے فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں. فرشتے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی ہمیں حکم دیں، جن لوگوں نے آپ کو اتنا زیادہ تکلیف پہنچائی ہے آپ ہمیں حکم دیں اور ہم کیا کریں گے. ابھی ان کو کیا کریں گے، دونوں پہاڑیاں مل جائیں گے اور انہیں مسمار کر دیں گے. تو حضور نے فرمایا تھا نہیں، میں ان کے لیے بھی رحمت بن کے آیا. جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے، ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام جیسا. اور کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ بد کرے ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو. نفس جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے نا، جب تمہارے ساتھ تمہاری ذات کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے نا، تو اپنے آپ اندر سے ایک جلبلاہٹ ہوتی ہے، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، میں اسے نقصان پہنچاؤں گا. لیکن جو اس چیز کو قابو میں کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قابو کر لیتا ہے، طاقت ہوتے ہوئے قابو کر لیتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی طاقت سے اس سے بدلہ لے سکتا ہے، طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دیتا ہے، تو وہی تو اس جنگ کو فتح کرتا ہے جو اپنے آپ سے ہوتی ہے، اپنے خواہشات سے ہوتی ہے. شیطان سے جنگ جو تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے، تمہاری نفس. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بے شک نفس تو تمہیں برائی کی ہی طرف بلاتا ہے. نفس کیا ہے؟ ہماری خواہشات. ہماری خواہشات ہمیشہ دل کدھر بھاگتا ہے؟ بری چیزوں کی طرف. اچھی چیزوں کی طرف دل نہیں بھاگتا. اچھی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے دل، بری چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مجاہدہ اللہ والوں کا زیور ہے. اللہ والے جب بلند مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے صرف عبادت ہی نہیں، عبادت، مجاہدہ، اپنے نفس کو قابو میں کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جو چیز جائز ہے اس سے بھی اللہ والے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب غوث پاک کے والد نے کئی سالوں تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا،
تو خضر علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ کھائیے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ افطار کروں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا یہ معاملہ تھا کہ ایک بار انہوں نے 1 سال تک اپنی نفس کو تمام تر چیزوں سے روک رکھا تھا، کوئی بھی لذت والی چیز نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ حال یہ ہوا کہ جب 1 سال گزر گیا، ان کے سامنے لذت دار چیز اور ٹھنڈا پانی لایا گیا، انہوں نے دیکھا کہ ابھی نفس میں ابھی حیات باقی ہے، ابھی نفس زندہ ہے، اور کہتے ہیں اپنی نفس سے، اپنی خواہشات سے کہ ابھی تیرے اندر زندگی موجود ہے، اور تیرے لیے جو کی نان اور گرم پانی کافی۔ کہتے ہیں نفس تجھے تو میں گرم پانی پلاؤں گا، ٹھنڈا پانی مانگ رہی ہے، اے نفس تجھے تو لذت کی ملائم روٹیاں مانگتا ہے، اے نفس میں تجھے کیا دوں گا، جو کی موٹی موٹی سوکھی سوکھی روٹیاں کھلاؤں گا۔ اور جب انسان اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے تو شیطان وہیں سے ہار جاتا ہے، کیونکہ نفس شیطان کا لشکر ہے اور شیطان اس کا سپہ سالار ہے۔ نفس کے ذریعے شیطان ہمیں تباہ برباد کرتا ہے، ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اور جب اپنی نفس کو قابو میں کر لیتے ہیں، جب لشکر پورا قابو میں آ گیا تو سپہ سالار اکیلے کیا کرے گا، شیطان کی وہیں سے شکست ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کی زندگی میں عبادت، ریاضت، مجاہدہ، یہ 3 چیزیں ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ تو غوث پاک نے، بھائی اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم بھی دیے تھے نا، باطن کے علوم، چھپے ہوئے علوم جو ظاہر نہیں ہے، جو کتابوں میں نہیں لکھے ہوئے، اور وہ کون سے علوم ہیں؟ وہ جو باطنی علوم ہیں، ان علوم میں آپ دیکھیے نا، ہم آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں ایک بار میں، غوث پاک کا یہ معاملہ ہے ایک وقت میں 70 جگہ پہنچ جاتے تھے، ایک وقت میں 70 جگہ آپ پہنچ جایا کرتے تھے، ایک وقت میں 70 جگہ غوث پاک۔ 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی یوں ہی تیرا دیا کرتے تھے، تقریر کر رہے، چیل اڑنے لگی اور چلانے لگی، تقریر میں خلل ہونے لگا، بس نگاہ اٹھا کے دیکھی چیل کی 2 گردن الگ ہو گئی، چیل زمین پہ گر گئی۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت کو حاصل کرنے کے لیے کون سی کتاب میں لکھا ہے، کوئی ہمیں بھی بتا دے۔ غوث پاک نے 400 سال پرانی قبر پہ بس ٹھوکر ماری اور 400 سال پرانا مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے بتاؤ؟ یہ جب انسان اللہ کی قربت کو حاصل کر لیتا ہے عبادت، ریاضت، مجاہدہ کے ذریعے، تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم لدنی عطا فرماتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، عطائی ہوتا ہے، کتابوں میں نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ اس بندے کے اندر وہ شفت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کے ایسے ہی پانی بھر دے دے تو اس پانی سے اسے شفا ہو جاتی ہے، کسی کو مٹی اٹھا کے دے دے اس مٹی سے اسے